دنیا کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں صدر بن جانے کے بعد نہ صرف امریکہ بلکہ پورے یورپ میں مسلمانوں کے خلاف جذبات کو منظم انداز میں ابھارا جا رہا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے، ایک مضبوط کوشش ہے مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارنے کی، جو کہ اس وقت پوری قوت سے جاری ہے یورپ میں بھی اور امریکہ کے بھی کچھ حلقوں میں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر نیدرلینڈز ہو، فرانس ہو یا دوسرے کئی ممالک ہوں جہاں پر اس وقت الیکشن کی انتخابی مہم چل رہی ہے، خاص طور پر نیدرلینڈ میں الیکشن ہو رہا ہے، فرانس میں الیکشن ہونے والا ہے۔ یہاں پر اس میں ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ مسلمان مخالف جذبات کو اور تقریر میں اس کو جگہ دینا ایک معمول کا عمل بن گیا ہے، اور اسے سمجھا جا رہا ہے اس بات کی ضمانت کہ اس سے ووٹ زیادہ ملیں گے، اسے عوام ان کینڈیڈیٹس کی جانب زیادہ راغب ہوگی۔ اسی پورے ماحول میں ایسے اقدامات سامنے آ رہے ہیں جس کا نشانہ براہ راست مسلمانوں کو اور اسلامی اقدار کو بنایا جا رہا ہے۔ کل یورپ کی اعلیٰ عدلیہ نے غیر جانبداری کے نام پر منافرت اور تعصب پر مبنی ایک حکم دیا ہے، جو کہ اس سے پہلے شاید ممکن نہیں تھا۔ اس حکم میں یورپین کورٹ آف جسٹس نے یورپی ممالک میں کمپنیز کو اجازت دے دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے ملازمین کو اسکارف، دوپٹہ، برقع، ٹوپی، عمامہ اور پگڑی جیسی سمیت کسی قسم کے پہناوے یا لباس سے وہ روک دے جو کہ ان کی مذہبی، ثقافتی یا نظریاتی نشاندہی کرتے ہو، اور اب اس کی باقاعدہ اجازت یورپین کورٹ آف جسٹس نے دے دی ہے، جس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ پابندی یورپ میں تمام ملازمین کے مکمل طور پر غیر جانبدارانہ لباس پہننے کی پالیسی کے لیے ہے۔ بظاہر اس عدالتی حکم نامے کے تحت اب 28 یورپی ممالک کی کمپنیز اپنی خواتین ملازمین کو حجاب یا اسکارف سے روک سکتی ہے۔ اس مقدمے کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب بیلجیم میں ایک کمپنی نے اپنے استقبالیے پر بیٹھی ریسیپشنسٹ کو اسکارف پہننے پر ملازمت سے فارغ کر دیا تھا، اور اب یہ باقاعدہ ایک قانون ہے کیونکہ اس کا فیصلہ یورپین کورٹ آف جسٹس نے کر دیا ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف پھیلتے ہوئے ان جذبات پر بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے یورپ میں، نیدرلینڈز میں، ایمسٹرڈیم میں موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب خالد حمید فاروقی۔ بہت بہت شکریہ خالد حمید صاحب۔ فرمائیے گا، یہ جو خاص طور پہ یورپین کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا ہے جس میں کہ حجاب یا دوپٹہ یا ٹوپی اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہے یہ مکمل طور پر اس کی اجازت دے دی گئی ہے اداروں کو کہ وہ اس پر پابندی لگا دے، یہ اسی ماحول کی عکاسی ہے جو اس وقت یورپ میں کے گلی کوچوں میں سرایت کر گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ مسلمان مخالفت ہے۔ ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وہ شدید مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، اور ان قوتوں کو بھی جو کہ اعتدال کی قوتیں کہی جاتی ہیں، اعتدال کی قوتیں ہیں یا بائیں بازو کی وہ قوتیں ہیں جو بہت زیادہ قریب سمجھی جاتی ہیں مائنورٹیز کے، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اور سیاسی طور پر آج جبکہ یہاں نیدرلینڈ میں پولنگ ہو رہی ہے اور جو فرنٹ رنر ہیں حکومت میں آنے کے لیے وہ خیرت ولدر ہیں اور ان کی فریڈم پارٹی جو کہلاتی ہے وہ ہے، تو ان کو بھی اس سے بہت زیادہ سیاسی فائدہ ہوگا جو کہ یورپین کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب خالد حمید فاروقی ہمارے ساتھ ایمسٹرڈیم سے لے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان میں معیشت ترقی کر رہی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، بہت طلب بڑھ گئی ہے نئی گاڑیوں کی، اور اس کے بعد بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے نئی کاروں کی، اور چاندی ہو رہی ہے کار بنانے والے کارخانوں کی۔ وہ کیسے آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں گاڑیوں کی طلب میں بھرپور اضافہ ہو رہا ہے۔ معیشت کی بہتری کی عکاسی ہے کہ پاکستانی زیادہ سے زیادہ گاڑیاں خرید سکتے ہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ ملک میں گاڑیاں بنانے والے کارخانوں کی تنظیم آل پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس سال فروری تک کاروں کی فروخت میں 24% اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ فروری کے مہینے میں۔
جبکہ دیہی علاقوں میں ٹریکٹرز کی فروخت میں 85% اضافہ ہو چکا ہے، جو دیہی معیشت کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے۔ مقامی سطح پر کاروں کی بڑھتی ہوئی طلب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کار بنانے والی کمپنیوں نے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہوتا ہے، نئی کاروں کی بلیک مارکیٹنگ شروع کر دی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں براہ راست کار مینوفیکچررز انوالو ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئی گاڑیوں کی ایک بلیک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت پنپ رہی ہے۔ اس صورتحال میں خریداروں سے رقم لینے کے باوجود انہیں 3 سے 6 ماہ تک انتظار کرایا جاتا ہے، اور جو لوگ فوری ڈیلیوری کی خواہش مند ہو ان سے اون منی کے نام پر مارکیٹ پہ اضافی رقم وصول کی جاتی ہے اور پھر گاڑی فروخت کر دی جاتی ہے۔ اس طرح سے 2 مارکیٹس ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہی ہیں، اور بلیک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت تھرائیو کرتی نظر آ رہی ہے۔ بلیک مارکیٹنگ نئی گاڑیوں میں بے پناہ ہو رہی ہے۔ حکومت نے نئی 5 سالہ آٹو پالیسی میں کار مینوفیکچررز کو پابند کیا ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر خریدار کو گاڑی کی فراہمی یقینی بنائے گا، جبکہ ناکامی کی صورت میں وہ وصول کی گئی رقم کا دگنا واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کار ساز کمپنیاں اون منی کے نام پر صارفین کو لاکھوں روپے ان کے لے لیتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ اس سے انٹرسٹ کماتی ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے، لیکن جو حکومت کی پالیسی ہے وہ نئے مینوفیکچررز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ آنے ہیں، مگر ابھی ان کو آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ ان کی کار سازی شروع ہو اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ پاکستان میں کار انڈسٹری کے شعبے میں تیزی اور گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی جو طلب ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا حالیہ سالوں میں کوریا سے، جرمنی سے اور چین سے مختلف کمپنیاں پاکستان میں گاڑیوں کے کارخانے لگانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، اور کچھ نے اس سلسلے میں باقاعدہ اقدامات کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ان کو NOC بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آٹو انڈسٹری کہتی ہے کہ اس مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 1,04,000 گاڑیاں پاکستان میں فروخت کی گئی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران مقامی انڈسٹریز نے 1,80,000 گاڑیاں تیار کی تھی، وہ پورے سال کی فگرز تھی۔ کار بنانے والے کارخانوں کی جانب سے جو اون منی وصولی ہوتی ہے، اس حوالے سے صارفین کی مشکلات کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مارکیٹ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، طارق غوری کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ ملک میں گاڑیوں کے خریدار زیادہ جبکہ پیداوار کم ہے، اسی لیے انہیں خریدنے کے لیے پہلے بکنگ کرانا پڑتی ہے اور نئی نویلی گاڑی لانے کے لیے 6 ماہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پوری قیمت کا لگ بھگ 50% کمپنی والے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی خریدار اگر 20 لاکھ کی گاڑی خرید رہا ہے تو کمپنی 10 لاکھ ایڈوانس میں لے کر 6 ماہ بعد بقیہ رقم وصول کرنے کے بعد گاڑی خریدار کے حوالے کرتے ہیں۔ پاکستانی کروڑا میں انٹرسٹڈ تھا، وہاں پہ اگر میں بکنگ کے نہیں گیا ہوں تو مجھے ٹائم دے رہے ہیں جولائی اگست کا 5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ لے کے۔ دسمبر میں گاڑی بک کرائی تھی ان سے GLI، اور میں نے آلموسٹ 5 لاکھ روپے جو ہے ان کو ڈاؤن پیمنٹ کری ہوئی ہے، اور میں فالو اپ کر رہا ہوں تو مجھے ابھی بھی کوئی ٹرن اراؤنڈ ٹائم نہیں دے رہے، جبکہ انہوں نے 3 مہینے کا کہا تھا کہ گاڑی آپ کو مل جائے گی۔ گاڑی کی فوری ڈیلیوری بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی جیب ذرا ڈھیلی کرنا پڑے گی اور ڈیلر کو کار کی قیمت سے زیادہ رقم دینی پڑے گی۔ خریدار کو لگنے والے اس چونے کو ڈیلر اون منی کا نام دیتے ہیں، جو گاڑی کی قیمت کے حساب سے 60,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان میں کئی سرمایہ کار ایسے ہیں جو ایک ساتھ درجنوں گاڑی خرید لیتے ہیں یا بکنگ کرا لیتے ہیں اور پھر مختلف شو رومز کے ذریعے اون منی کے نام پر اضافی پیسوں میں فروخت کر ڈالتے ہیں۔ 1.5 مہینے پہلے میں نے گاڑی خرید دی ہے۔ جب میں مارکیٹ گیا گاڑی لینے کے لیے تو اس پر 2.5 لاکھ روپے سے لے کے 2,10,000 روپے اون تھا۔ اس کے بعد میں نے 2,10,000 روپے اون دے کے یہ گاڑی خریدی، جو مجھے مناسب نہیں لگا۔ پاکستان کی تاریخ میں ان دنوں سب سے زیادہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور تمام پاکستانی گاڑیاں جو اسمبلڈ ہو رہی ہیں ان تمام کے اوپر جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ ہے، یعنی کمپنی پرائز پہ ایک سنگل گاڑی بھی دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت اگر ٹوئٹا کی ہم بات کریں تو ٹوئٹا کے اوپر جو ہے وہ 1,80,000 سے لے کے 2 لاکھ اور 2 لاکھ سے بھی زائد کلر وائز وہ بلیک مارکیٹنگ چل رہی ہے۔ ایسے ہی اگر ہونڈا کی بات کر لیں تو ہونڈا کے اوپر بھی جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ روپے تک کا آن چل رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب کمپنیاں بر وقت آرڈر پورے کریں گی اور کب خریدار کی اون منی سے جان چھوٹے گی۔ اس پہ مارکیٹ کیا کہتی ہے یہ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا اقبال شاہ نے، جو چیئرمین ہے پاکستان آٹو موبائلز ڈیلر ایسوسی ایشن کے۔ بتائیے شاہ صاحب، کیا پوزیشن ہے؟ یہ جو مینوفیکچررز ہیں یہ اپنی پروڈکشن نہیں بڑھاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ڈیمانڈز کو میٹ نہیں کر سکتے، اور پھر کیش آتا ہے ان کے پاس، وہ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا سچویشن ہے؟ مارکیٹ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟
एकदम जो हमारे यहाँ बूस्ट आया है, एक तो एक सी पैक का इम्पैक्ट आया और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया हमारे यहाँ ये जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से गवर्नमेंट ने जो अच्छी पॉलिसियाँ ली हैं, तो हर आदमी अब सिक्योर अपने आप को पाकिस्तान में फील करता है। पहले नई गाड़ी लेते हुए, नया घर लेते हुए सब घबराते थे। जिस दिन कभी नई गाड़ी खरीदी उसको भत्ते की पर्ची आ जाती थी। आज हर आदमी नई गाड़ी को लेने को तैयार हो गया है और जिसके पास नहीं भी थी वो भी लेने को तैयार है गाड़ी को। और हम इंशाल्लाह कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ओन मनी का जितना जल्द हो सका इंशाल्लाह हमारी जो कैपेसिटी बढ़ी हम तो ख़त्म करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम इसको डिस्करेज करने को तैयार हैं। लेकिन लोग जो हमारे यहाँ मुल्क में कल्चर है कि जी पहली चीज़ हमको चाहिए, और ये दुनिया में हर जगह चल रहा है। अगर जो भी नई गाड़ी या नया फ़ोन कोई लॉन्च होता है, अब एक ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगा, वो आज तक उसके ऊपर बिक रहा है। वो बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। सप्लाई और डिमांड का मामला है, सप्लाई कम से कम रखी है मैन्युफैक्चरर्स ने, डिमांड बढ़ रही है और फिर उसके बाद लोगों से रकूम ली जाती हैं, वो रख ली जाती हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट अर्न किया जाता है और इससे और फ़ायदा हो जाता है। मैन्युफैक्चरर्स का ये सूरत हाल है। पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाने के नए डीलर्स आ रहे हैं, नए कारखाने खुल रहे हैं, सूरत हाल में बेहतरी आएगी आइंदा चंद सालों में। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन टाइट है क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई गाड़ियाँ ख़रीदें। इसी दौरान उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी है, इससे कोई इनकारी नहीं है। और ये सूरत हाल न सिर्फ हम पाकिस्तानी देख रहे हैं, आपने देखा कि पाकिस्तान में गाड़ियों की तलब कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ट्रैक्टर्स की तलब बढ़ रही है। सूरत हाल में माशी बेहतरी जब आती है तो ये तमाम चीज़ें सामने आया होती हैं और इसकी अक्कासी पाकिस्तान से बाहर भी हो रही है। और आलमी जरीदे जो कि मईशत पर निगाह रखते हैं वो मुसलसल पाकिस्तान की इस अच्छी मईशत के हवाले से तबसरे कर रहे हैं, तज्जियात कर रहे हैं। हालिया तबसरा तज्जिया जो सामने आया है वो दुनिया के माने जाने सबसे मारूफ बिजनेस मैगज़ीन इकोनॉमिस्ट की जानिब से सामने आया है और ये मोतबर जरीदा कहता है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी हालात और मईशत में बेहतरी आ रही है और इस हवाले से इससे पहले जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। और ये सिर्फ मईशत के मैदान में नहीं है, ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने भरपूर कामयाबी हासिल कर ली है, कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में मरदमशुमारी हो रही है, 20 साल के वक्फे के बाद दूसरे कलीदी इक़दाम किए गए हैं जिसकी वजह से मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है। इकोनॉमिस्ट अपने इस ताज़ा तरीन तबसरे में जिसमें पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर एक बहुत ही पॉजिटिव उसका फीडबैक आ रहा है, उसमें ख़ास तौर पर PSL का जिक्र भी शामिल है। उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दी इकोनॉमिस्ट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में लिखा है कि श्रीलंका पर हमले के 8 साल बाद लाहौर में PSL का फाइनल भरपूर अंदाज में कराया गया, जिसे पाकिस्तानी कौम ने एक जश्न जैसे माहौल में देखा। इसी तरह 2 माह पहले फरवरी में सवात के सियाहती मुकाम मालम जब्बा में पहली बार बैनुल अक़वामी स्कीइंग चैंपियनशिप कराई गई। पाकिस्तान में बेहतरी का और नुमाया इंडिकेटर स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी है, जिसने 50% की हैरत अंगेज शरह से तरक्की की, जबकि मुल्क में गुर्बत की शरह तेजी से कम हो रही है और मिडिल क्लास तबका फैल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की रोशनियां भी वापस आ रही हैं और अब मुल्क में लोड शेडिंग 16 घंटे से कम होकर यौमिया 6 घंटे रह गई है। इसी तरह एक और इंतहाई अहम कदम मुल्की आबादी के दुरुस्त आदाद शुमार के लिए 19 साल में पहली बार होने वाली मर्दमशुमारी है, जबकि 150 साल पुराने कवानीन में जकड़े फाटा को दहशत गर्दों से आज़ाद करा लिया गया है और अब फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाकर अमन की जानिब एक अहम कदम उठाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ये बैनुल-अक़वामी तौर पे जो मारूफ तरीन जरीदा है इकोनॉमिस्ट वो ये बात कह रहा है, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कह रहा है और इससे जाहिर है कि पाकिस्तान पे दुनिया में जो सरमायाकार है, दुनिया में जो तासुर है वो बेहतर हो रहा है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि जो शानदार जमहूरियतें होती हैं उसमें एहतसाब कितना मजबूत होता है और उसकी रूह क्या होती है। इसराइल नाम आपको शायद बहुत ज़्यादा वो ना हो, लेकिन वहाँ पे उस इसराइली जमहूरियत में जो एहतसाब का मामला है और वज़ीर आज़म किस तरीके से उसका एहतसाब होता है उसकी झलक आपको दिखाएंगे। और एक और अलहदा खबर हम आपको दिखाएंगे, ईमानदारी किसको कहते हैं। और जापानियों ने ईमानदारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो दुनिया का ईमानदार तरीन शहर है, वहाँ के रहने वाले ईमानदार तरीन लोग हैं। वो क्यों, ये भी आपको बताएंगे छोटे से वक्त के बाद।
اسرائیل کی مسلم دنیا میں کوئی بھی پہچان ہو لیکن وہ ایک بھرپور جمہوریت ہے اور ہر لحاظ سے بہت ہی مضبوط جمہوریت ہے، اور خاص طور پہ اس جمہوریت کا جو سب سے بڑا حسن ہوتا ہے یعنی کہ احتساب، زبردست وہاں احتساب ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو احتساب ہو رہا ہے اور مسلسل کئی مہینوں سے ہو رہا ہے وہ ہے وزیر اعظم نتن یاہو۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی خصوصی اختیار ہو، وزیر اعظم کا کوئی خصوصی مرتبہ ہو، وہ انصاف سے اوپر ہو، عدالتیں اس کے سامنے سرنگو ہوں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اسرائیل میں اس وقت ایک بڑا دلچسپ موضوع چل رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے متعلق فیس بک پر ایک صحافی کی خبر کے متعلق جو کہ فیس بک پر اس نے جاری کی، یہ اس وقت پورے ملک میں، اسرائیل میں اس نے شور مچا کے رکھا ہوا ہے۔ دوسرے میڈیا میں بھی اس کی ذکر ہو رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ذکر ہو رہا ہے، جس میں ایک اسرائیلی صحافی نے اپنے فیس بک پہ لکھ دیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ان کی اہلیہ نے سیکیورٹی کی عملے کی موجودگی میں جب وہ گاڑی میں موجود تھے گاڑی سے لات مار کر باہر پھینک دیا تھا۔ اس پر ایک زبردست ہنگامہ ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم اس معاملے کو لے کے کورٹ گئے ہیں، خود گواہی دی ہے، خود عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنی شکایت کو لے کے پہنچے ہیں۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے نتن یاہو جنہیں کرپشن کے الزامات میں بھی تحقیقات کا سامنا ہے، اور 2 مہینے پہلے پولیس کے ایک یونٹ نے باقاعدہ ان کے گھر میں ان کو محصور کیا اور 3 گھنٹے تک ان سے ان غیر ملکی تحفوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی، جس میں الزام ہے کہ انہوں نے غیر سرکاری طور پہ وہ تحفے حاصل کیے، مگر پولیس کئی گھنٹوں تک ان سے تفتیش کرتی رہی، سوال جواب کرتی رہی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے پولیس کے افسران کے سوالوں کے جواب دیے، اور یہ تحقیقات اب بھی جاری ہے۔ اسرائیل میں یہ بھرپور جمہوریت کا بھرپور سما ہے۔ اسرائیلی صحافی ایگل سرنا نے اسرائیل سمیت پورے یورپ میں ہنگامہ اٹھا دینے والی فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی پوسٹ میں کہا تھا کہ 2015 میں ایک دورے کے موقع پر وزیر اعظم نیتن یاہو کی اہلیہ سارہ نے غصے کی حالت میں چیختے ہوئے نیتن یاہو کو لات مار کر گاڑی سے باہر پھینک دیا تھا، جس سے ان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ پوسٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ واقعہ تل ابیب سے بیت المقدس جاتے ہوئے رات کے وقت ایک صحرائی مقام پر پیش آیا، جس نے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے عملے کو اچنبے میں ڈال دیا۔ نیتن یاہو نے پوسٹ کرنے والے صحافی ایگل سرنا پر $76,000 امریکی کے برابر ہٹ جانے کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے، جس کی کئی سماعتیں ہو چکی ہیں۔ کل عدالت میں پیشی کے موقع پر نیتن یاہو نے کہا کہ صحافی نے فیس بک پر سراسر جھوٹ کہا، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مجھے کار سے باہر پھینکنے والی پوسٹ کرنے والا صحافی انتہائی گھٹیا، قابل نفرت اور پست سوچ کا حامل ہے۔ نیتن یاہو کی اہلیہ سارہ نے عدالت میں کہا کہ کچھ صحافیوں نے ان کے خلاف طویل جنگ شروع کر رکھی ہے، اس مہم کا مطلب ان کو بدنام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اسرائیلی وزیر اعظم کو سامنا ہے اس الزام کا کہ انہوں نے غیر ملکیوں سے غیر سرکاری طور پہ کچھ تحفے لیے جن کی مالیت چند $1,000 سے زیادہ نہیں ہے، جس پہ پولیس ان سے براہ راست انٹیروگیشن کر رہی ہے، JIT ہو رہی ہے پولیس کے ذریعے اسرائیلی وزیر اعظم کی، اور مسلسل وہ جاری ہے، اور وہ وزیر اعظم بھی ہیں۔ اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ ایمانداری کس کو کہتے ہیں۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں ایماندار لوگ ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو واقعی ایماندار ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، لیکن دنیا میں ایمانداری کے اگر ریکارڈ قائم کر رہا ہے تو وہ جاپانی ہے، یعنی جاپانی شہری، اور اس میں بھی جاپان کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ٹوکیو۔ جاپان کا شہر ٹوکیو شاید دنیا میں سب سے زیادہ ایماندار لوگوں کا شہر ہے، جہاں 3,80,00,000 آبادی کے اعتبار سے دنیا کے یہ سب سے بڑے شہر ٹوکیو میں چوری، ڈکیتی یا پھر نقد رقم لے کر گھومنا کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے، بلکہ اگر رقم گم بھی ہو جائے تو نشانی بتانے پر یا نشاندہی کرنے پر بآسانی رقم واپس مل سکتی ہے۔ یہ 3,80,00,000 کے شہر میں معمول کا عمل ہے۔ بلومبرگ میں آج ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال ٹوکیو میں شہریوں نے مختلف جگہوں سے ملنے والے تقریباً 3.5 ارب ین یعنی تقریباً $3,20,00,000 جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 3.25 کروڑ روپے بنتے ہیں، وہ پولیس کو واپس جمع کرائے۔ 3.25 ارب روپے کی اس بے نامی نقد رقم کا کوئی والی وارث نہیں تھا، مگر لوگوں نے وہ رقم اٹھائی اور پولیس کو جا کے جمع کرا دی۔ ٹوکیو میں ایک عام بات ہے کہ لوگ ریسٹوراں اور کیفے میں اپنی جگہ ریزرو کرانے کے لیے ٹیبل پر بلا خوف مہنگا ترین اپنا موبائل فون چھوڑ دیتے ہیں، آرڈر دینے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسٹمر کوئی چیز بھول بھی جائے تو وہ انہیں بآسانی فوری طور پہ واپس مل جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
जापानी मीशत का एक बहुत अहम पहलू है वो ये कि वहाँ पे 19% जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश ट्रांजैक्शन होती हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन या क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं होती। जापान में बड़ा मामूल का अमल है कि लोग नकद रकम के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हैं और पिछले 4 साल से वहाँ पर इस हवाले से लोगों को ट्रस्ट है, ना पैसे खोते हैं, ना कोई पैसे खाता है, ना कोई रिकॉर्ड में धांधली करता है, और ये बड़ा मामूल का अमल है। हालिया दिनों में हमने देखा है कि वहाँ पर महंगाई होने के बजाय मुसलसल चीज़ें सस्ती हो रही हैं। आवाम भी बैंकों के बजाय अपने पास नकद रकम रखते हैं क्योंकि जापान के बैंकों ने शरह सूद सिफर कर दी है। आप बैंक रखेंगे तो वो आपसे पैसे ले लेगा, आपको कुछ नहीं देगा। ये खूबियाँ जापान की तहजीब और सकाफ़त और उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसका हिस्सा है, क्योंकि जापान के स्कूलों में अखलाकियात के मजमून को बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर किसी को कोई चीज़ गुम हो जाए तो उस पर क्या गुजरती है, बच्चों को बचपन से और स्कूलों में ये बात पढ़ाई जाती है। और बड़ा दिलचस्प कानून है जापान में कि अगर कोई शख्स कोई गुमशुदा रकम पुलिस के हवाले करता है तो असल मालिक के मिलने पर रकम से 5 से 20% रकम जो है बतौर इनाम उसी शख्स से जो रकम वापस करता है उसको दिलवाई जाती है। अगर इस रकम का 3 महीने तक कोई दावेदार सामने ना है तो पूरी की पूरी रकम उस शख्स को मिल जाती है, जो कि इसको पुलिस के पास या मुतल्लिका इदारे में जमा कराता है। ईमानदार कौम का ये ईमानदार वतीरा और ये ईमानदारी की शान है जो जापान में नजर आती है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे और उसके बाद हमारी दूसरी आज की अहम तरीन खबरें जारी रहेंगी। सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। इत्तलात हैं कि हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अरब ममलकतों के साथ ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए ख़ास तौर पे दिफाई मैदान में इनमें एक नई क़ुव्वत पैदा करने के लिए अहम इक़दामात कर रहे हैं। वो अहम फैसले कर चुके हैं। इन फैसलों के नतीजे में ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान की फ़ौज की एक ब्रिगेड फौरी तौर पे सऊदी अरब भेजा जाएगा, जो कि सऊदी अरब के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेगा। दहशतगर्दी के किसी भी चैलेंज का मुकाबला सऊदी अफवाज के साथ मिल के करेगा। ये बहुत अहम फैसला है जो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने किया है और इसके लिए अब तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया है और ये फैसला कर लिया गया है कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को इजाज़त दी जाए इस बात की कि वो सऊदी अरब जाए और वहाँ पर एक बैनुल-अक़वामी फ़ौजी इत्तेहाद की क़यादत संभाल ले। ये फैसला भी हो चुका है। इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान दूसरी अरब ममलिकतों के साथ, जिनमें कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन शामिल है, अपने फौजी रवाबित को मजबूत से मजबूत तर कर रही है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। अरब ममलिकतों के हवाले से ये फैसले हुए हैं जो कि हालिया दिनों में हुए हैं और अब उन पर अमल दरामद हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक जनरल राहील शरीफ 39 मुल्की फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए इस साल मई में अपना ओहदा संभाल लेंगे, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान NOC जारी कर रही है। अफवाज पाकिस्तान GHQ की जानिब से भी ये NOC जारी हो रहा है और इसमें रस्मी कार्रवाई होनी बाकी है। तमाम अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ ही इत्तलात है कि मई में रियाद में इस फौजी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर्स में एक सेरेमनी होगी, जहां पर बाकायदा तौर पर जनरल राहील शरीफ को सरबराह की हैसियत से तैनात किया जाएगा और ये जनरल राहील शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत अहम पेशरफ्त होगी। हालांकि इस हवाले से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि चाहे वो फौजों की तैनाती हो, चाहे जनरल राहील शरीफ का किरदार हो, पाकिस्तान का काम जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से है, सऊदी अरब के चैलेंज के हवाले से है, सऊदी अरब पर किसी फौजी हमले के हवाले से है, सऊदी दिफा के हवाले से है, किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं है। ये तय किया है हुकूमत पाकिस्तान ने और इसी वजह से अब ये फैसला हो गया है कि जनरल राहील शरीफ जाएं और इस 39 मुल्की फौजी इत्तेहाद की कमांड संभालें। सऊदी अरेबिया की बिल्कुल ये डिज़ायर है। जब वो आर्मी चीफ सिटिंग थे उस वक्त भी उन्होंने इंडिकेट किया था, जब वो उन्होंने की थी अपनी मशकें की थी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे और जनरल हिल भी गए थे उस वक्त, तो उन्होंने उस वक्त भी अपनी बहुत कीन डिज़ायर शो की थी। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ख़राबी है कि अगर पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी चीफ वहाँ एक सरवा की हैसियत से या एडवाइज़र की हैसियत से किसी भी रोल में
اپنے جو مسلمان ملکوں کی جو ہے افواج اس کو اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے اگر کو اپنا رول پلے کرتے ہیں تو یہ میرے نزدیک ایک پازیٹیو چیز ہے، اور آئی ایم شیور کہ وزیر اعظم صاحب اصولوں پہ انشاءاللہ بڑی جلدی اس کا فیصلہ کریں گے۔ میری جو ذاتی رائے یا سوچ ہے کہ غالباً وہ فیصلہ پازیٹیو ہوگا۔ پازیٹیو فیصلہ ہو چکا ہے، جنرل راحیل شریف جائیں گے اور اس 39 رکنی فوجی اتحاد میں شامل ہوں گے، اس کی کمانڈ سنبھالیں گے۔ 39 رکنی اس فوجی اتحاد میں اس وقت ایران اور شام شامل نہیں ہے۔ تقریباً 1.5 سال سے سعودی سربراہی میں اس فوجی اتحاد کی جانب سے یمن میں ایران کے حمایتی یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ مسلم ممالک کے اس فوجی اتحاد کی فرقہ وارانہ جو ایک حساسیت ہے وہ کافی اجاگر ہوئی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے 10 اپریل 2015 کو سعودی عرب اور یمن کے تنازع میں عرب ممالک کی فوجی مدد دینے کے حوالے سے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی۔ یہ دھواں دھار ڈیبیٹ تھی جو پارلیمنٹ میں ہوئی تھی، اور اس میں خاص طور پہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اس فوجی تنازع میں یمن کے اندر جا کے کوئی کارروائی نہ کرے، کسی فوجی حوالے سے اس میں شریک نہ ہو۔ کس انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ ہونے والا ہے؟ حکومت ایک طرف دکھائی دیتی ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا عنصر دوسری طرف دکھائی دیتا ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہمیں بتائیں آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے، ہمیں بتائیں آپ نے کیا فوج کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا۔ ہمیں مدد لازمی بات ہے، ایک لمیٹڈ حد تک مدد کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کی مدد کرنا بالکل جائز ہے، لیکن مدد کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کو اس پرابلم کا حصہ بننے کی بجائے اس کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ ہماری مدد کے لیے کوئی ملک نہیں آیا، لیکن سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کا ایک پلیج ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان یہ اپنا وعدہ ایفا کرے گا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اب پاکستان اپنے اس وعدے کا ایفا کر رہا ہے اور سعودی عرب کے حوالے سے اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کا جو عہد ہے، اس کو پورا کر رہا ہے، اور اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ یمن کے معاملے میں یمن کے اندر جو کیفیت ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج اس کا حصہ نہ بنے۔ جنرل راحیل شریف ظاہر ہے کہ 39 رکنی فوجی اتحاد کے جب کمانڈر ہوں گے، ان کی حیثیت ذاتی ہے، وہ حکومت پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، حکومت پاکستان کی پالیسی کے ترجمان نہیں ہیں، اور اس کا اس وقت ذاتی حیثیت میں اس کا اس حوالے سے کوئی کردار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تمام فیصلے ہو گئے ہیں۔ یہ فوجی اتحاد بھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ سوالات ابھی بھی اس کے جواب آنے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس 39 رکنی فوجی اتحاد کا ہیڈ کوارٹر کہاں مکمل طور پہ مستقل بنے گا، سیکیورٹی فورسز کی مجموعی تعداد کتنی ہوگی، کس ملک کی فوج کا کتنا حصہ ہوگا، فنڈنگ میں کس ملک کا کتنا حصہ ہوگا، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو مکمل طور پر ابھی سامنے نہیں آئی مگر آ رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے اور تمام ان میں اہم معاملات پر فیصلے ہو چکے ہیں۔ کچھ ایک معاملے میں اس وقت ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے جو کہ بہت جلد ہو جائے گی۔ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان صرف سعودی عرب کی حد تک فوجی تعلقات کو ایک نئی سطح تک نہیں لے جا رہا، بلکہ کئی عرب ریاستوں کے ساتھ اس قسم کے تعلقات کو مزید تقویت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ خاص طور پہ جو حالیہ دنوں میں ہم نے فوجی سفارتکاری دیکھی، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران جنرل باجوہ نے انہوں نے دورہ کیا ہے متحدہ عرب امارات کا، جہاں پر ان کی یو اے کے وزیر اعظم اور اس کے دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم اور ابو ظہبی کے ولی عہد اور عرب امارات کی فوج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ان کی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جنرل قمر باجوہ قطر بھی گئے ہیں، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، قطر کے وزیر دفاع، قطر کے آرمی چیف سے ان کی بہت اہم میٹنگز ہوئی ہیں۔ پرسوں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات بحرین میں تھے، جہاں انہوں نے بحرین کے وزیر اعظم خلیفہ بن سلمان اور بحرینی فیلڈ مارشل سے بات چیت کی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ پاکستان عرب مملکتوں کے ساتھ تعلقات کو بھرپور طریقے سے استوار کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، اس میں نئی قوت ڈال رہا ہے۔ سب سے اہم فیصلہ ہے پاکستان کا کہ وہ فوج بھیجے سعودی عرب، اور وہ فوج جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دی ہے اپنے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو کہ سعودی سربراہی میں بننے والے 39 رکنی فوجی اتحاد کی وہ کمانڈ سنبھال لیں۔ اس پر سرکاری موقف حاصل کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں
پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف، بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. فرمائیے گا، ہماری اطلاعات کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے، کیا ارینجمنٹ ہے؟ اور یہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ٹروپس جا رہے ہیں سعودی عرب، اب جائے گی پوری ایک بریگیڈ، کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں اس بارے میں؟ نہیں، میں دیکھیں اس وقت ابھی تک کوئی ٹروپس بھیجنے کا کوئی فائنل فیصلہ کوئی نہیں ہوا، اور نہ ٹروپس گئے ہیں جس طرح میڈیا میں کہا جا رہا ہے جی کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی بریگیڈ بھیج دی ہے وہاں پہ. لیکن جو ایک بات جو ہے وہ بالکل حتمی ہے کہ یہ جو کانفلکٹ اس وقت یمن کا ہے اس میں ہم انوالو نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے کہ دو اسلامی ممالک کے کانفلکٹ میں پاکستان انوالو ہو. دوسرا بڑی کلیئر کٹ جو ہے وہ انسٹرکشنز اینڈ گائیڈنس جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ملی ہوئی ہیں. تو یہ اس کا وی ہیو، اور اگر کوئی اس قسم کی وہاں پہ ہوئی تو یہ اسٹرکٹلی اٹ ول بی فار دا سیکورٹی آف سعودی عربیہ ود ان دا باؤنڈریز آف سعودی عربیہ، اور وہ کانفلکٹ میں قطعی طور پہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی. لیکن خواجہ صاحب، ہم یہ کیسے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے علم میں ہے کہ اس بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کا فارمل اناؤنسمنٹ اگر ہونا ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا، فوجیں جائیں گی، اور یہ سعودی عرب کو باقاعدہ بتا دیا گیا ہے ہماری جانب سے، اب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی ہو رہا ہے، ہوگا، تو اس کے پیرامیٹرز کچھ ڈسکس ہیں، یہ جائیں گے تو کیا کن پیرامیٹرز کے اندر یہ کام کریں گے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق پیرامیٹرز بھی طے ہو گئے ہیں. بالکل نہیں، پیرامیٹرز ڈیفائن ہوں گے، اور پیرامیٹرز وہی ہوں گے جو پارلیمنٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم قطعی طور پہ یمن میں جو کانفلکٹ اس وقت جاری ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیں یہ ایک ہمارا ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہے 1982 کا، جس کے ساتھ اس وقت بھی ہماری فوج جو ہے وہاں پہ تعینات ہے سعودی عربیہ میں، 1100-1200 کے قریب ہمارے فوجی وہاں پہ ہیں. یہ کسی زمانے میں زیادہ ہوتے تھے، یہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ ایک امبریلا جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اس کے تحت وہ ہم فوج وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. لیکن یہ فوج جو ہے قطعی طور پہ نہ یہ کسی ملک کے خلاف ہے. کوئی میڈیا پہ جس طرح اسپیکولیشن آتی ہے کہ یہ سعودی عربیہ کا کسی سے کانفلکٹ ہوا تو اس میں استعمال ہوگی جس طرح یمن کا ہے، یا بعض لوگ جو ہے وہ اور کوئی اسپیکولیٹ بھی کرتے ہیں، یہ قطعی طور پہ میں اس کی تردید کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سعودی عربیہ کی اپنی سیکورٹی ہے، یا جو ٹیررزم ریلیٹڈ کوئی کنسنسس ہوا تو اس میں یہ استعمال ہمارے گویا خواجہ صاحب، یہ جو ہمارے فوجی جائیں گے یہ سعودی عرب کے سرحد کے باہر آپریٹ نہیں کریں گے، لیکن سعودی عرب کی سرحد پر کوئی حملہ ہوا اور سعودی عرب کے اندر اگر کوئی کارروائی ہوئی، دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی یا انسداد دہشت گردی کے آپریشن ہوئے، اس میں یہ بھرپور طریقے سے سعودی افواج کے ساتھ یا تنہا ایکشن لیں گے اور یہ اپنی کارروائیاں کریں گے. سعودی عرب کے اندر ہمارے فوجی یہ کام کریں گے. بالکل ہم کاؤنٹر کریں گے، اس کو کاؤنٹر کریں گے ہم بالکل. ٹیررزم ایز فار ٹیررزم از کنسرنڈ، وہ چاہے پاکستان میں ہے یا سعودی عربیہ میں ہے یا کسی بھی اسلامی ممالک کے سرحد کے اندر ٹیررزم ہوگا تو وہ تو ایک کامن کاز ہے. میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ کامن کاز ہے، ساری ہیومینٹی کا کامن کاز ہے کہ ٹیررزم کے خلاف. اور پاکستان سے بڑی جنگ کس نے لڑی ہے؟ پاکستان سب سے بڑی جنگ تو پاکستان لڑا ہے ٹیررزم کے خلاف جو ہے. تو یہ اگر سعودی عربیہ کے اندر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. یہ بھی آیا ہے خواجہ صاحب کہ ایک جانب ہم یہ ایک بریگیڈ بھیج رہے ہیں سعودی عرب میں ڈپلوائے کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ جنرل راحیل شریف جائیں اور وہاں پہ جو 39 رکنی فوجی اتحاد ہے اس کی کمانڈ سنبھالیں، اور اس سلسلے میں واضح ہنٹس ہمیں مل چکے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ یہ بھی اب آئندہ چند ہفتوں میں باقاعدہ جنرل راحیل شریف روانہ ہو جائیں گے، اور انہیں باقاعدہ NOC جو حکومت پاکستان کا GHQ کا چاہیے وہ بھی اب ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے. دیکھیں اگر جنرل صاحب جنرل راحیل شریف صاحب کی وہاں پہ اگر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ٹیررزم کے حوالے سے ہے. یہ میں بالکل جو ہے وہ اس ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں اس امپریشن کو کہ ہم کسی ایسی ارینجمنٹ کا حصہ بنیں گے جو کسی اسلامی ملک کے خلاف جو ہے وہ کو کاروائی کر سکے. یہ درست نہیں ہے.
ہمارے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری بڑے گہرے روابط ہیں، ان کی سیکورٹی ہم اپنی سیکورٹی سمجھتے ہیں، لیکن جو کانفلکٹ ہیں اکراس دی بارڈر جو ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ جو ان کے کانفلکٹس اگر ہیں تو ان کانفلکٹس میں ہم مثبت کردار ادا کریں، اس میں پارٹیزن جو ہے کردار ادا نہ کریں. یہ جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم دو ملکوں کے تنازع میں کوئی حصہ نہیں لیں گے، لیکن سعودی عرب کی سرحد پہ کوئی خطرہ ہوا اس کا دفاع کریں گے، سعودی عرب کے اندر کچھ ہوا اس کا ہم دفاع کریں گے اور اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. جنرل راحیل شریف جب جائیں گے اور اس 39 رکنی فوجی اتحاد کو کمانڈ کریں گے تو جہاں تو وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں رہے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کی حیثیت سے اس کو لیڈ کریں گے، لیکن جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے آپ کے خیال میں کیا وہ اس کمانڈ میں بھی اس پالیسی کو وہ فالو کریں گے؟ گویا کہ یہ ان کی جو فورسز ہوں گی وہ یمن میں جا کے نہیں لڑیں گی، کیا اس بات کی بھی کوئی یقین دہانی ہے؟ میں بالکل میں آپ کو ابھی وہ جو ہے نا اٹ از جس کو کہتے ہیں نا فارمل، جس طرح آپ نے رسمی لفظ فارملائز، اس میں کوئی بات نہیں ہوئی. جو الائنس ہیں اس کے خد و خال بھی جو ہے نا ابھی تک فارملائز نہیں ہوئے. 1-2 ماہ کے اندر وہ ایک میٹنگ جو ہے پرہیپس اس سلسلے میں کوئی ہوگی جس میں یہ فائنلی اس الائنس کے جو ہے نا جو خد و خال ہیں، جو شکل صورت جو ہے وہ پوری طرح ڈیفائن ہوگی. ابھی تک جو ہے یہ ڈسکشن جو ہے میں بھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، میری بھی ہوئی تھی، آرمی چیف کے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی ہوئی، تو یہ ڈسکشنز وغیرہ ہیں، لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ دس الائنس از اگینسٹ ٹیررزم. یہ کسی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانفلکٹ کا اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہماری افواج ہیں وہ سعودی عربیہ کی سیکورٹی کی بالکل ہماری ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم کے واقعات یا حرمین شریفین کو کوئی خطرہ خدا نخواستہ ہو تو اس کی پروٹیکشن جو ہے، لیکن کانفلکٹ میں انوالومنٹ ہماری نہیں ہوگی. جو اچھا خواجہ صاحب، تاثر یہ بنتا ہے کہ ایک فریش انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی کہ عرب مملکتوں کے ساتھ ان تعلقات کو، خاص طور پہ دفاعی تعلقات کو ایک نئی جہت دی جائے، اس میں نئی قوت پیدا کی جائے. یہ سعودی عرب کے ساتھ جو یہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ فیصلے ہو چکے ہیں، فوج بھیجنا، جنرل راحیل شریف کو بھیجنا. پھر ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں جنرل قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف UAE گئے، کراؤن پرنس سے ملے، شیخ محمد سے ملے. اس کے علاوہ وہ قطر بھی گئے، وہاں پر بھی ان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. بحرین گئے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف. یہ پورا ایک ہمارا انیشیٹو لگ رہا ہے عرب مملکتوں کے ساتھ دفاعی تعلقات کو بڑھانے کا. میں خان صاحب، ہم نے اچھا کیا یہ سوال بھی. دیکھیں ہمارے ان تمام ممالک کے ساتھ بڑے قریبی جو ہے دفاعی تعلقات ہیں. UAE کے ساتھ بڑا ٹریڈیشنل ہماری وہاں بھی افواج جو ہے تعینات رہی ہیں. اسی طرح قطر کے ساتھ ہمارے دفاعی تعلقات بڑے مضبوط ہیں، بڑے روبسٹ ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری افواج اس وقت بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے ملاقاتوں کا یا روابط کا سلسلہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اسی کو اسٹرینگتھن کرنے کا ایک کڑی ہے یا ایک سلسلہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں، یہ ٹیررزم کے خلاف جو ہماری جنگ ہے اس میں ہم ایفیکٹو رول ادا کر سکیں، کیونکہ ٹیررزم کی جنگ جو ہے سب سے زیادہ تو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے. لیکن جہاں بھی کہیں ٹیررزم ہے وہ بالکل ہمیں مل کے لڑنا چاہیے، اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ اس میں ایک مجموعی رول جو ہے، کولیکٹیو رول جو ہے ادا کرنا چاہیے. ہماری تو یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے. بہت بہت شکریہ. خواجہ محمد آصف وفاقی وزیر دفاع ہمارے ساتھ تھے. کنفرم کر رہے ہیں تمام باتیں جس انداز سے، جتنے بھی محتاط انداز سے کر سکتے ہیں. پہلا فیصلہ یہ کہ سعودی عرب پاکستان کی فوج جائے گی، بریگیڈ جا رہی ہے سعودی عرب میں، سعودی عرب کی سرحد پر، سعودی عرب کے اندر وہ تمام آپریشن کرے گی جس کا تعلق سعودی دفاع سے ہے. پاکستان کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف جا رہے ہیں. مئی میں وہ اس فوجی اتحاد کی کمانڈ سنبھال لیں گے. یہ بھی سعودی دفاع کے حوالے سے ایک بہت اہم کردار ہے کہ پاکستان اپنے آرمی چیف کو بھیج کے سابق آرمی چیف کو بھیج کے کر رہا ہے. اس کے علاوہ دوسری عرب مملکتوں کے ساتھ بھی پاکستان مضبوط کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو بڑھایا جائے. سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے واشنگٹن میں، جہاں پہنچے ہیں سعودی عرب کے وزیر دفاع 31 سالہ شہزادہ محمد بن سلمان
جو کہ ہیں تو نائب ولی عہد، لیکن اس وقت سعودی عرب میں ان کی حیثیت طاقتور ترین شخصیات میں سے ہے۔ 31 سالہ شہزادہ محمد بن سلمان، جن کی آفیشیل حیثیت وزیر دفاع کی ہے، وہ جب واشنگٹن پہنچے تو ان کا استقبال خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے ایک پرتکلف لنچ کا بھی اہتمام کیا، اور یہ میٹنگ جو کئی گھنٹے جاری رہی ہے، شہزادہ محمد بن سلمان، ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے قومی سلامتی کے دوسرے اہم ترین حکام کے ساتھ، اسے آج کہا گیا ہے کہ یہ تاریخی میٹنگ تھی، یہ ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں پچھلے دنوں جو سرد مہری نظر آئی، پچھلے چند سالوں میں جو سرد مہری نظر آئی ہے، وہ مکمل طور پہ دور ہو گئی ہے، سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے، اور ایک نئے بھرپور گرم جوش تعلقات کی ابتدا ہوئی ہے سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ، اور جس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کا اور دوسری عرب مملکتوں کا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک پاکستان کا ایک اور معاملہ ہے، افغانستان کے ساتھ سنگین اس وقت صورتحال ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے لندن میں، جہاں پہ میزبانی کر رہا ہے لندن، پاکستان اور کابل کے اہم ترین حکام کی کوشش ہے کہ کچھ برف پگھل جائے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات حالیہ تاریخ کی اس وقت نچلی ترین سطح پر ہیں۔ وہ کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں سفارت خانے ایک دوسرے کے ضرور کام کر رہے ہیں، لیکن عملاً اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان قطع تعلق ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپس کو قرار دیتا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کو 76 دہشت گردوں کی فہرست بھی دی ہے، جبکہ افغانستان طالبان حملوں کا الزام جو کہ افغانستان میں ہوتے ہیں پاکستان پر لگاتا ہے۔ پاکستان کہہ چکا ہے کہ پاک افغان سرحد پر آزادانہ آمد و رفت کا سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ اس تعلقات کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہے، جہاں 16 فروری یعنی پچھلے ایک ماہ سے آمد و رفت بند ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر۔ گزشتہ ہفتے صرف 48 گھنٹوں کے لیے ترقم اور چمن بارڈر کو کھولا گیا تھا۔ اب پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک بارڈر مینجمنٹ کا فول پروف نظام نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ یہ صورتحال افغانستان میں موجود امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے لیے بھی انتہائی تشویش کا باعث ہے، جس کے لیے مال و اسباب جاتا پاکستان کے راستے ہے۔ اب امریکہ اور اس کے اتحادی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کسی صورت سے بہتری لائی جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی پیش رفت کی اطلاع ہے۔ آج لندن میں اطلاعات کے مطابق پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز، افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر، پاکستان میں افغان سفیر عمر ذخیلوال موجود ہیں، اور اطلاعات کے مطابق وہ مہمان ہیں برطانیہ کی قومی سلامتی کے مشیر مارک لائل گرانٹ کے، جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کے حوالے سے ان کی فیس ٹو فیس میٹنگ کرائی جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ گو کہ یہ دونوں شخصیات افغانستان پہنچی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق دولت مشترکہ کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے، لیکن یہ کی انیشیٹو ہے جو کہ لی جا رہی ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ روس اور چین بھی اس سلسلے میں پس پردہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کسی انداز کی کوئی بہتری آ سکے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی موجودہ صورتحال اور اس میں بہتری نہیں آتی تو اس کے اثرات اور بہتری کی گنجائش کیا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابق وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر۔ بہت بہت شکریہ۔ فرمائیے گا ہنا ربانی کھر صاحبہ کہ بدترین اس وقت حالات ہے، آلموسٹ قطع تعلق ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تیسری پارٹی کی انٹرونشن کی کتنی گنجائش ہے، اور کیا برطانیہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ اس کا جو ہسٹورک انفلوئنس اس پورے علاقے کے حوالے سے آپ کے خیال میں برطانیہ معاون ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کے کچھ تو قریب آئیں۔ دیکھیں، پہلے تو کامران خان صاحب یہ ایک کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ جو آپ کا امیڈیٹ نیبر کے ساتھ اگر آپ کو تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن یا میڈیشن کی ضرورت ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کا فورن پالیسی کے اوپر لائٹ تھرو کرتا ہے کہ آپ کس طرح ایک ان افیکٹو فورن پالیسی رن کر رہے ہیں، کیونکہ افغانستان
پاکستان کے لیے اہم ترین ملک ہے. اگر اس کے ساتھ ہم اپنے ریلیشنز مینیج نہیں کر سکے اور وہ اس طرح مینیج ہو رہے ہیں کہ میڈیا کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے 76 لوگوں کی ٹیررسٹ کی لسٹ ان کو دی ہے اور انہوں نے پھر 86 ٹیررسٹ کی لسٹ ہمیں پکڑا دی ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں آپ کا سوائل استعمال ہو رہا ہے, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارا سوائل استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کاؤنٹر ایکوزیشن بلیم گیم کے بجائے اگر ہم یہی باتیں بند کمروں میں انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, فورن منسٹر ٹو فورن منسٹر کر لیں تو شاید یہ سارا آپ کو تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی ضرورت نہ پڑے. لیکن کیونکہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ حالات خراب کرنے میں پاکستان کا ایک زیادہ رول ہے اور افغانستان کا کم ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے ہمیں آ کے ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی تھی جب ان کے پاس کوئی سپیس نہیں تھی لوکلی ڈومیسٹکلی. وہ پھر بھی پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کی وش لسٹ کی ساری چیزیں مان لی. انہوں نے صرف پاکستان سے نیگوسیشنز میں مدد کو طلب کیا جو کہ پاکستان ان کو صحیح طرح انگیج نہیں کر سکا. لیکن ان حالات میں جہاں پہ اب ہیں, آئی تھنک یو کے پرہیپس دی اونلی کنٹری جو کہ ایک بہت افیکٹو رول اس لیے پلے کرتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ایک تو ہسٹوریکل لنکیج ہے. آئی تھنک یو کے امنگسٹ آل دا ویسٹرن کنٹریز جتنا پاکستان, افغانستان, انڈیا کے ایریا کو جانتا ہے اتنا شاید کوئی اور نہیں جانتا بیکاز آف دیئر ہسٹری ہے. اور دوسرا ان کے ساتھ ہمارا ٹرائلیٹرل ڈائلاگ بٹوین یو کے, پاکستان اینڈ افغانستان, ناٹ ٹو ریزالو بائیلیٹرل ایشوز لیکن انگیجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتا رہا. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے چیکرز میں 2 دن کے ملاقات جس میں اس وقت پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون, پریزیڈنٹ اشرف غنی اور پریزیڈنٹ زرداری together with their foreign ministers, their army chiefs, their intelligence chiefs, their national security advisors, 2 پورے دن 48 hours چیکرز میں بیٹھ کے سارے جو ہمارے ان کے ساتھ پینڈنگ ایشوز تھے کس طرح یو کے اس میں اسسٹ کرتا ہے اور کس طرح ہم بائیلیٹرلی آگے جا سکتے ہیں, تو اس کے اوپر پورا ایک ورک پلان بنا تھا. انفارچونیٹلی یہ فیبری 2013 کی بات ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مارچ کے بعد حکومت چینج ہوگی اور اس کے بعد ہم نے نیبرز کو اگنور کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی. آپ نے بتایا کہ 2013 میں لنڈن میں اس لیول پہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان ایک کامن گراؤنڈ ہوا تھا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو مسٹرس پیدا ہوا ہے اس پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس میں بھارت کا ایک بڑا رول ہے. بھارت کا اور یو ایس کا مل کے ایک ایسا انفلوئنس کابل میں ڈیسیجن میکرز پر ہے کہ وہ اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتے. آلموسٹ ہائی جیک کر لیا ہے بھارت نے جو افغانستان میں فیصلہ سازی ہے اس کو, اور وہ ساری ہے اینٹی پاکستان, پاکستان سینٹرک ہے اور پاکستان کے بنیادی جو انٹرسٹ ہیں اس کے خلاف وہ افغان حکومت استعمال ہو رہی ہے, وہ افغان حکومت کو استعمال کر رہی ہے. تو یہ بھارت ایلیمنٹ جو ہے نا یہ نہیں ہے اس میں سب سے کریٹیکل ایلیمنٹ. دیکھیں آپ کی شکایت یقیناً شاید درست ہو. میں آپ سے سب پہلے تو سوال پوچھتی ہوں, ایز اے سوورن اسٹیٹ کیا افغانستان کو رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ کسی طرح بھی انگیج کریں, یا پاکستان یہ لیتا ہے کہ وہ افغانستان کو ڈکٹیٹ کرے کہ وہ کون سے ملک کے ساتھ کس طرح انگیج کریں گے؟ جو ملک ان کو اکنامک ڈیولپمنٹ اسسٹنس دے گا, جو ملک ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, یقیناً ان کا جھکاؤ اس طرف ہوگا. تو کہ آپ کیوں نہیں وہی پالیسی استعمال کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں ان کو اکنامکلی ڈپلومیٹکلی انگیج کر کے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے؟ دیکھیں اسٹریٹجک ڈیپتھ اگر آپ کو افغانستان میں چاہیے تو آپ کو ان کو فرینڈلی ایٹماسفیرکس میں انگیج کر کے ملے گے, بجائے اس کے اوپر ان کے اوپر اپنی ول انفورس کر کے. یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ انڈین انفلوئنس وہاں یقیناً ہے. میں نے ایویڈنس دیکھا ہوا ہے ہاؤ افغان ٹیریٹری از بینگ یوزڈ اگینسٹ پاکستان. یہ سب کچھ جانتے ہوئے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو اپنی پالیسی شفٹ اس لیے کرنی ہے کیونکہ اگر ہم نے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس اگر ہمیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے ہیں تو وہ ان کے ساتھ فرینڈلی ایٹماسفیرکس میں انگیج کر کے ہوں گے, بجائے اس کے کہ ان کے اوپر لان تان کر کے, ان کے اوپر بلیم گیم کر کے, ان کو بتا کے کہ کیا پھر ہم جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کہ ان کی ٹیریٹری ہمارے خلاف استعمال نہ ہو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اور یہ پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, ان کی ٹیریٹری ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہے گی جب تک ہم افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے سوورن ایکول انگیج کر کے ان کو ٹرسٹ میں لے کے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کر کے اپنی ڈیمانڈز کو پورا کروائیں گے. بہت بہت شکریہ محترمہ ہنا ربانی کھر, پاکستان کی سابق وزیر خارجہ. بڑی فرینک گفتگو کر رہی تھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے, اس کے کرنٹ سٹیٹس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. اس وقت لنڈن میں جو کوشش ہو رہی ہے, جس کی میڈیا میں اطلاعات ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے, برطانیہ کے حکام کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے.
مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز وہاں پر ہیں، افغانستان کے مشیر قومی سلامتی امور وہ وہاں پر موجود ہیں، اور خود برطانیہ کے قومی سلامتی کے امور کے مشیر مارک لائل گرانٹ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا اطلاعات ہیں، اس کی سرکاری سچویشن کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان میں دفتر خارجہ کے ترجمان جناب نفیس زکریا نے۔ بہت بہت شکریہ نفیس زکریا صاحب، آپ فرمائیے گا، میڈیا میں آپ نے خبریں دیکھی ہیں، بھرپور خبریں آ رہی ہیں کہ برطانیہ میں کوئی اہم ملاقات ہو رہی ہے جس کے لیے سرتاج عزیز صاحب موجود ہیں، اور افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے ہیں پریزیڈنٹ کے، اور دوسرے آفیشلز بھی ہیں، اور یہ ہوسٹ کر رہے ہیں برطانیہ کے اپنے جو قومی سلامتی امور کے مشیر ہیں مارک لائل گرانٹ۔ اور یہ برطانیہ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملک ہمارے ایک دوسرے کے درمیان جو اس وقت شدید مسائل ہیں ان میں فیس ٹو فیس کوئی ملاقات ہو اور مسئلے کا حل نکلے۔ کیا اسٹیٹس ہے اس کا آفیشل؟ یہ جو پہلے چل رہا تھا نا کہ یہ افغانستان پہ وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے، تو میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کہ وہاں پر افغانستان ایڈوائزر صاحب جو گئے ہیں وہ سی میک کی میٹنگ ہے، یعنی کامن ویلتھ منسٹریل ایکشن گروپ کی میٹنگ تھی جس کے لیے وہ گئے تھے، اور وہاں پر غالباً جو ہے وہ افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی موجود ہیں جس سلسلے میں بھی گئے تھے۔ تو غالباً اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو، تاکہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ افغانستان میں اور ہمارے جو بارڈر پہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو ہے گفتگو شنید ہو سکے۔ تو یہ پروپوزل تھا کل تک جو میں نے چیک کیا تھا، غالباً یقیناً اس کا بھی امکانات ہیں کہ یہ بات چیت ہوگی۔ افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے، افغانستان میں جو صورتحال ہے اس وقت میرے خیال میں وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے تشویشناک ہے یا مطلب باعث فکر ہے، بلکہ میرے خیال میں تمام وہ ممالک جو افغانستان میں اس طرح سے انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر، تو وہ اس حوالے سے اپنے اپنے صحیح کام کر رہے ہیں۔ غالباً یو کے نے بھی اپنا رول اسی حوالے سے دیکھا ہے، اور ایک اچھی چیز ہے کہ جس میں ایک موقع ہوگا، دونوں ممالک کے نمائندگان جو ہے وہ بیٹھ کے بات کریں گے آپس میں۔ تو ابھی جو ہے یہ پروپوزل تھا، اور پروپوزل کی کل تک کنفرمیشن نہیں تھی، آج میرے خیال میں اگر کنفرمیشن ہو گئی ہوگی تو یقیناً ملاقات ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات جو ہے وہ بہتری کی کوئی صورتحال پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ نفیس زکریا، پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ملاقات ہونی ہے، اور اس سے کوئی اچھی صورتحال بھی نکلنے کی امید ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ چند روز قبل فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا سندھ پبلک سروس کمیشن کا سن 2015 کا امتحان، اس کے نتائج کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، اور اس میں ایسے لوگ جو کہ میرٹ پہ کامیاب ہوئے تھے وہ شدید اس وقت اضطراب کا شکار ہیں، ان کے خاندان شدید اضطراب کا شکار ہے، ایک بڑی مشکل سی صورتحال ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ معاشرے میں اگر غلط کام کرنے والے غلطیاں کریں، غلط کام کرنے والے بجلی چوری کریں، معاشرے میں اگر ٹیکس چوری ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اثر یا اس کی سزا صرف وہی لوگ بھگتیں گے جو کہ یہ غلط کام کر رہے ہوں، جو ٹیکس چوری کر رہے ہوں، بجلی چوری کر رہے ہوں، یا کوئی اور اسی قسم کی منفی سرگرمی میں ملوث ہو۔ اس کا اثر ان لوگوں پہ بھی ہوتا ہے جو کہ صحیح کام کر رہے ہیں، راہ راست پر ہیں، وہ اپنا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اپنی بجلی کے بل بھی دے رہے ہیں، وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، امتحانوں میں نقل نہیں کر رہے، مگر بہرحال اگر کوئی اس پہ پھر اس پہ ایکشن ہوتا ہے تو انہیں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ معمول کا عمل ہے، اگر کوئی پرچہ آؤٹ ہو جائے اور وہ پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دوبارہ امتحان لیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں وہ لوگ جو کہ ایمانداری سے جنہوں نے وہ پرچہ دیا ہے ان کو بھی وہ امتحان میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور ان کی ساری محنت رائیگاں چلی جاتی ہے۔ یہ ایک ناقابل قبول صورتحال ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمانداری سے اور صحیح طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، مگر بہرحال یہ لوگ جو کہ غلط کرتے ہیں، جو نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں، ان کی سزا
اس سے کہیں زیادہ کڑی ہونی چاہیے جو ہمارا معاشرہ تجویز کرتا ہے۔ معاملہ یہ ہے، حالیہ دنوں میں یہ چیز سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ نے 2 روز قبل سندھ پبلک کمیشن کے تحت سن 2015 میں جو ایگزام ہوا تھا، کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام، جو مقابلے کا امتحان کہا جاتا ہے، اس کے تمام نتائج کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس تمام عمل کو دوبارہ شروع کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں بہت بنیادی پرابلمز تھے، دھاندلیاں تھیں، میرٹ نہیں تھی، اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا اور اس مقابلے کے بعد اس امتحان میں کامیاب ہو کر جو لوگوں کو ملازمتیں مل گئی تھیں، جو لوگ اس پورے عمل سے گزر کے اپنی ملازمتیں بھی مل گئیں اور اب وہ معمول کی انہوں نے سرکاری ملازمتیں بھی شروع کر دی ہیں، وہ اس پورے فیصلے سے ظاہر ہے کہ دہل گئے ہیں، ان کے پورے خاندان دہل گئے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے میرٹ کا علم سربلند نہیں کیا، انہوں نے محنت نہیں کی، بھرپور طریقے سے دل لگا کے انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں سے امتحان اور انٹرویوز اور وائوا پاس نہیں کیے۔ اس میں بہرحال ایسے لوگ ضرور شامل ہیں جنہوں نے کہ میرٹ کی سنگین خلاف ورزی کی اور جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آیا اور اس کے نتیجے میں اس وقت ایک سراسیمگی پھیل گئی ہے اور سخت بددلی کا عالم ہے، کیونکہ یہ تمام امیدوار جن کی تعداد 2227 کی ہے، وہ تمام کے تمام اس انٹرپریٹیشن میں نہیں آتے اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے جو اس وقت ان کے سامنے پیش ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے تحت امتحانات شفاف نہیں تھے، تمام امیدواروں کو دوبارہ امتحان دینا ہوگا۔ اس عرصے میں امتحانات کے لیے کیے گئے امتحانات کے لیے جو اسکریننگ ٹیسٹ کی قانونی حیثیت ہے وہ برقرار رہے گی، مگر کمیشن کا چیئرمین 2 ہفتے اور اراکین کی تقرری 4 ہفتے میں مکمل ہو تاکہ ایک مستند اور ایک ایماندار کمیشن جو ہے وہ اس عمل کو شروع کر سکے۔ نئے امتحانات چیئرمین اور اراکین کی تقرری کے فوری بعد منعقد کیے جائیں، یہ کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسرز، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کی اہم ترین آسامیوں پر جو کامیاب ہوئے تھے لوگ جو کہ اب ان پوسٹ پر ہیں، وہ 227 امیدوار جو ہیں وہ نااہل قرار پائے ہیں اور یہ عمل ظاہر ہے کہ اس نے ایک بھوچال پیدا کر دیا ہے، خاص طور پہ ان امیدواروں میں جنہوں نے دل جمعی سے، ایمانداری سے امتحان دیا تھا، تیاری کی تھی اور یہ پاکستان کا مایہ ناز امتحان جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ لوگ بہت بے چین ہیں۔ 3 سال کے بعد ان کو پتہ لگا کہ چیئرمین صاحب ان ایلیجبل ہیں، 3 سال کے بعد ان کو پہلے پتہ نہیں لگا، 3 سال کے بعد ان کو پتہ لگا کہ ان ایلیجبل ہیں، اس لیے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں لارجر انٹرسٹ کے لیے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے کے کیس چلایا۔ ہمارا آخر قصور کیا ہے؟ کیوں ہم سے ریٹن اور انٹرویو واپس لیا جائے؟ دوسری بات کہ ریٹن آپ کس بیس پہ لے رہے ہیں؟ ریٹن اس بیس پہ لے رہے ہیں کہ جو اتھارٹی ہے ریٹن لینے کی، کنٹرولر، وہ نہ نااہل ہوا ہے، نہ اس کو نکالا گیا ہے، نہ اس نے ریزائن دیے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ بندہ جو اتھارٹی ہے ریٹن لینے والا وہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیسے ری ریٹن کر سکتے ہیں؟ ہمارا چیئرمین اگر آپ کا نااہل ہے تو ہم کیوں؟ نااہل ممبران اور چیئرمین کو چھوڑ دیا گیا، ان کا تقرر کرنے والے جو ہیں حکومت سندھ ان سب کو چھوڑ دیا گیا اور ٹارگٹ کیا گیا صرف ہمیں۔ اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک دفعہ ایگزام پاس کر لیا ہے، یہ دوسری دفعہ بھی پاس کر لیں گے اگر یہ اہل ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب 4 سالوں کی محنت اس طرح سے مٹی میں مل گئی تو ہم دوبارہ سے کس طرح سے اٹھ سکیں گے؟ 2013 میں دیا ہوا امتحان جس کے ڈیسیجن میں جج صاحب نے خود یہ لکھا ہے کہ the candidates cannot be blamed۔ جو فلاز ایڈمنسٹریٹو فلاز ہیں، جو فلاز سرکار کے فلاز ہیں، جو فلاز لوگوں کے پرسنل الزامات کے فلاز ہیں، کسی ایک الزام لگانے والے کا قصور ہم پہ تھوپا گیا ہے، کسی کے ثبوت نہ دینے کا قصور ہم پہ تھوپا گیا ہے، کسی کی غلطی کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اور ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ ہم فلاں جو بھگتان بھگت رہے ہیں ان کے ثبوت کہاں ہیں۔ اگر ارریگولرٹیز فائنڈ کی گئی ہیں تو اس کی نہ کوئی کمیشن بیٹھا، نہ کوئی ایویڈنسز آئے، نہ کوئی پروفس آئے، ساری چیزیں میئر اسپیکولیشن، ازمپشن اور ایلیگیشنز کی بنیاد پہ کی گئیں۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم کینڈیڈیٹس جو اتنے ایک پروسیس کے ساتھ ہم نے چیزوں کو فالو کیا ہے تو ہمارے فیوچر کو جو ہے، ہمارے کریئر کو جو ہے وہ ختم نہ کیا جائے۔ آپ کس بنا پہ بول رہے ہیں کہ ہماری رزلٹ خراب ہے، یا اگر 6 مہینے رزلٹ یا 1 سال رزلٹ یا 1.5 سال رزلٹ لیٹ آئی ہے تو اس میں ہمارا کیا فالٹ ہے؟ اس میں ایڈمنسٹریشن کا قصور ہے۔ آپ ایڈمنسٹریشن کو پکڑیں، آپ نے ہم ہیلپ لیس اسٹوڈنٹس کو کس وجہ سے پکڑا ہوا ہے؟
جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس فیصل آرا پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے اس کیس میں 6 جنوری کو حکم جاری کرتے ہوئے سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور اراکین کی اہلیت کی بنیاد پر بھرتی کرنے کا آرڈر دیا تھا، جبکہ پچھلے اکتوبر میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے کمیشن کو کام کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ یہ پوری صورتحال اور یہ ایک مخمصہ جو کہ اس وقت سامنے آیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار صاحب۔ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا کہ ان میں بہت سارے لوگ جو کہ اس کے وکٹم ہیں اس فیصلے کے، اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سخت محنت کی تھی اور پوری وہ میرٹ سے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ شاک آف دا لائف ہے۔ ایک تو تمام محنت ضائع گئی ہے، اور اب تو یہ لوگ پوسٹنگ پہ تھے، یہ سب نااہل قرار پائے ہیں۔ ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، ایسا لگتا ہے گیہوں کے ساتھ گھن پسا ہے۔ جی کامران صاحب، بالکل ایسا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان نوجوانوں میں سے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کی ہے، اور اہل ہے میرٹ پہ وہ اس عہدے پر آنے کے لیے امتحان پاس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اس طرح ہوا ہے سندھ حکومت میں اور سندھ پبلک سروس کمیشن میں، ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں جب بھی یہ امتحان ہوتا ہے کمبائنڈ کمپیٹیٹیو کا، کہ چند اپنے من پسند لوگوں کو کھپانے کے لیے بیچ میں ڈال دیا کھپایا جاتا ہے، اور میرٹ والے لوگ بھی زیادہ تر لیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ کرائے نہ ہو۔ تو اس امتحان میں بھی اسی طرح ہوا کہ چند لوگوں کو کھپانے کے لیے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی گئی، اور اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بھی اس میں اور جو وہ بے ضابطگیاں کی گئی جو کہ جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہرحال یہ فیصلہ بھی دیا ہے، یقینی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کا میجر جو برانٹ ہے وہ تو تھا کمیشن کے اراکین کے حوالے سے، چیئرمین کے حوالے سے، لیکن یہ جو امتحان جس کو کہ انہوں نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا ہے، یہ اس میں پرابلم تو تھے نا؟ جی کامران صاحب، پرابلم تھے، کیونکہ اس کا تو انہوں نے جج صاحب نے جو اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی کچھ حوالہ دیا ہے، اس میں جیسے بتایا یہ گیا ہے کہ ایک تو جب ریٹن ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو اس میں بڑے پیمانے پہ کمیشن کے ممبران کے، کمیشن کے عہدیداران کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ پاس ہو گئے، 8 لوگ ایک خاندان کے پاس ہوئے، اور اس کے علاوہ جو دوسری بات جو اہم جو پوائنٹس ڈالی گئی ہیں اس فیصلے میں جو بتائی گئی ہیں کہ جن امیدواروں نے ریٹن میں کم مارکس لیے ان کو وائواز میں بہت زیادہ ملے، اور جنہوں نے وائواز میں بہت اچھے نمبر لیے ان کو ریٹن میں کم دیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ سندھ کے اربن کی 25 سیٹیں جو ہیں وہ چھوڑ دی گئیں، اس پہ کوئی سلیکشن نہیں کی گئی، اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک تعصبانہ رویہ ہے اور یہ الٹیریئر موٹیوز کے لیے کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اس میں یہ ایک بڑی حیرتناک بات ہے جو فیصلے کے ذریعے سامنے آئی کہ جو شہری علاقوں کے لیے 25 سیٹیں تھیں اس مقابلے کے امتحان میں، وہ بھری ہی نہیں گئی، ان کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ جی کامران صاحب، شہری علاقے کے لیے 73 سیٹیں تھیں، 73 سیٹیں تھیں، ان میں سے 35% جو سیٹیں ہیں وہ خالی چھوڑ کی گئی، حالانکہ دیہی علاقوں کی کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑی گئی۔ تو اس لیے اس معاملے کو عدالت نے اپنے فیصلے میں ریفلیکٹ کر دیا ہے کہ یہ کس طرح ہوا کہ آپ نے 35% سیٹیں، اور اس کو الفاظ خود یوز کیے ہیں جج صاحب نے کہ یہ تعصبانہ رویہ ہے اور الٹیریئر موٹیوز کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جی 25 مارکس جن ممبران کو دیے گئے انٹرویو میں وائواز کے لیے کہ وہ 25 مارکس دے سکتے ہیں، ان میں 2 ممبران ایسے تھے جو خود اہل نہیں تھے۔ جب ممبران خود اہل نہیں تھے اور انہوں نے جو مارکس دیے وہ یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ مارکس کس امیدوار کو کتنے دیے، وہ ڈکلیئر نہیں کیے مارکس۔ بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ متوسط طبقے کے، غریب طبقے کے لوگ جنہوں نے میرٹ پہ یہ ایگزام پاس کیا تھا، محنت سے امتحان پاس کیا تھا، ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بہت تہلکہ خیز صورتحال ہے۔ یقینی طور پہ جو نیا نظام آئے گا، ہماری توقع یہ ہے جس کو سپریم کورٹ بھی اس کی اوورسائٹ کرے گا کہ وہ یقین بنائے کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع ہو سکے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے گری ہیں، 10% تک گر گئی ہیں پچھلے چند دنوں میں، اور یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا عام آدمی کو، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اب کم ہوں گی، اور پھر پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے فورن ایکسچینج کا ایک بہت بڑا حصہ جاتا ہے تیل کی اس امپورٹ کے حوالے سے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس وقت عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 10% یہ قیمتیں گر گئی ہیں، جو 3 ماہ کی کم ترین سطح پر تیل کی قیمتوں میں لے آئی ہیں، اور اب اندازاً $48 فی بیرل عالمی سطح پر عالمی مارکیٹس میں تیل کی قیمت ہو گئی ہے۔ تیزی سے اس گراوٹ کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ خام تیل کی قیمت میں جو کمی آئی ہے اس کا
اثر پاکستان میں کیا پڑے گا وہ یہ کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں وہ کم کرنا پڑے گی حکومت کو، وہ کم ہوں گی، مگر ظاہر ہے کہ اگر یہ قیمتیں برقرار رہتی ہیں اس مہینے کے آخر تک تو یہ کمی ضرور عوام کو ملے گی۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہوتی ہے، جب بھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے پاکستان کی معیشت پہ بوجھ کم ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان ہر سال تقریباً $8 ارب کی پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کرتا ہے۔ $8 ارب کی سب سے بڑی ہماری امپورٹ اسی کی ہوتی ہے، اور جب یہ قیمتیں کم ہوتی ہیں معیشت میں اس کا اثر ہوتا ہے، بڑا پازیٹیو اثر ہوتا ہے، اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اور پھر پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کی مجموعی صورتحال ہم دکھاتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے شیراز احمد نے ترتیب دی۔ گزشتہ مالی سال خام تیل کی قیمتوں میں لگ بھگ 46% اضافہ ہوا، تاہم یہ اب 3 ماہ کی کم ترین سطح $48 فی بیرل کے قریب دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان اپنی ضروریات کی 70% تیل مصنوعات درآمد کرتا ہے۔ اگر خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا تو تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور زر مبادلہ ذخائر کو بھی استحکام ملے گا۔ 2016 میں جو ہماری درآمدی بل ہے تیل سے وہ تقریباً پورے امپورٹ بل کا 18% آ گیا تھا، جو پچھلے سال 26% تھا۔ تو اگر اس میں مزید کمی آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے امپورٹ بل مزید کم ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارے جو اوور آل امپورٹس ہیں اور جو ریزروز ہیں اس کو سپورٹ مل سکتی ہے۔ مینوفیکچررز کہتے ہیں کہ ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں لگ بھگ 25% حصہ سفری لاگت کا ہوتا ہے۔ بچوں کا دودھ ہو یا سبزی گوشت، پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہوں گے تو یہ چیزیں بھی سستی ہو جائیں گی۔ حکومت نے رواں سال پیٹرول $9 اور ڈیزل کے دام $10 فی لیٹر بڑھا چکی ہے، تاہم ماہر معاشیات اب تیل مصنوعات سستی ہونے کی امید کر رہے ہیں۔ پرائسنگ فارمولا ہے وہ تو یہی سجیسٹ کرتا ہے کہ ہر 15 ڈیز میں جو ہے اس پرائسز کو دوبارہ سے ریوائز کیا جاتا ہے، ان کو ریویو کیا جاتا ہے۔ ایکسپیکٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً $1.5 سے $2 کی فردر اس میں کمی آئے گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ تو حکومت عوام کو فوری منتقل کر دیتی ہے، لیکن بین الاقوامی منڈی میں تیل مصنوعات سستی ہونے کا فائدہ عوام کو پورا منتقل کرنے کے بجائے ڈنڈی مار جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت ڈنڈی مارتی ہے یا عالمی منڈی میں تیل کی کم ہوتی ہوئی قیمتوں کا فائدہ عوام تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔